تو کیسے آپ لوگ، امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے سے ہوں گے اور بہت ہی مزے میں ہوں گے۔ تو بھائی صاحب، محمد سراج نے دی ہے انگلینڈ کو دھمکی۔ اس نے دھمکی کیا دی ہے پہلے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ تو بھائی صاحب محمد سراج نے کہا ہے کہ بھائی صاحب جو اگلا ٹیسٹ آنے والا ہے بھائی صاحب، فورتھ ٹیسٹ، تو بھائی صاحب رپورٹر نے پوچھا کہ بھائی صاحب کیا آپ سلیجنگ جاری رکھو گے؟ تو محمد سراج نے جواب دیا بڑے آرام سے، بڑے مسکراتے ہوئے، ہاں بھائی صاحب، جب تک سیریز ہے تب تک سلیج ہم کنٹینیو رکھیں گے، ایسے ہی سلیج کرتے رہیں گے۔ تو بھائی صاحب میرا یہ ماننا ہے کہ بھائی صاحب آپ سلیجنگ کرو، جی بھر کے کرو، دل کھول کر کرو، لیکن بھائی صاحب میچ بھی جیتو۔ سلیجنگ کرنے کے بعد میچ بھی جیتو، یہ ہماری تمنا ہے، کیونکہ جب بھی آپ نے سلیجنگ کری ہے نا بھائی صاحب تو آپ منہ کے بل گرے ہو۔ یہ میرا ایک چھوٹا سا مشورہ ہے ٹیم انڈیا کے لیے۔ بھائی صاحب یہاں تو سلیجنگ کرو پھر میچ جیتو، یا سلیجنگ مت ہی کرو، پھر اگر آپ ہارو گے تو کم ضلالت ہوتی ہے۔ تو جب آپ سلیجنگ کر کے ہارتے ہو تو بھائی صاحب پھر بہت مشکل ہوتا ہے، بہت کچھ سننا پڑتا ہے بھائی صاحب ہمیں۔ اور بھائی صاحب محمد سراج نے کہا ہے کہ بھائی صاحب جسپریت بمراہ فورتھ ٹیسٹ کھیلے گا، جسپریت بمراہ فورتھ ٹیسٹ کھیلے گا۔ یہ کیا سین ہے بھائی صاحب؟ وہ تو کہتا تھا کہ ورک لوڈ مینجمنٹ ہے، کہ میں نہیں کھیل پاؤں گا ایسے، لیکن بھائی صاحب یہ پریشر پتہ ہے کہاں سے آیا؟ یہ آیا سیریز سے پریشر، یہ آیا بین سٹوکس سے پریشر۔ جو بین سٹوکس 10 اوور ڈالتا ہے سپیل کا، یہ اس کی وجہ سے پریشر آیا۔ جو 3 میچز میں کنٹینیو 10 اوور کا سپیل ڈالتا ہے نا، تو بھائی صاحب یہ اس بندے سے پریشر آیا انڈیا پر۔ اور کچھ ایکس کرکٹرز نے بھی اس پہ کمنٹس کیے ہیں کہ بھائی صاحب جب آپ اپنے ملک کے لیے 10 اوور نہیں ڈال پاؤ گے تو بھائی صاحب پھر آپ کو ٹیم میں رہنے کا کیا، پھر آپ کا ٹیم میں رہنے کا کیا فائدہ؟ پھر تو آپ ہالیڈے پر آئے ہو آپ۔ بھائی صاحب یہ سب چیزیں بھائی صاحب چلنے لگی، اور بھائی صاحب اسی کے ساتھ انگلینڈ نے اپنا سکواڈ بھی اناؤنس کر دیا بھائی صاحب۔ صرف ایک چینج ہے بھائی صاحب، ان چینج سکواڈ ہے، ایک چینج، وہ ہے شعیب بشیر جو انجرڈ ہوا، اس کو ریپلیس کیا ہے بھائی صاحب لیام ڈاوسن، جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا بھائی صاحب، وہ لیفٹ آرم سپنر ہے۔ تو بھائی صاحب لیام ڈاوسن اب ریپلیس کرے گا شعیب بشیر کو۔ تو بھائی صاحب شعیب بشیر کی جگہ لیام ڈاوسن آیا ہے، اور بھائی صاحب انگلینڈ نے اپنا وہی سکواڈ اناؤنس کر دیا، زیک کرالی، بین ٹیکٹ، اولی پوپ، ہیری بروک، جو روٹ، کیا کہتے ہیں اس کو، بین سٹوکس، کارس، جوفرا آرچر، لیام ڈاوسن، ایسے یہ وہی سیم سکواڈ ہے بھائی صاحب۔ باقی اس میں کوئی ایک چینج ہے بھائی، وہ لیام ڈاوسن آ چکا ہے بھائی صاحب شعیب بشیر کی جگہ پر۔ تو بھائی صاحب جب سے یہ لیجنڈس لیگ کا میچ کینسل ہوا انڈیا اور پاکستان کے درمیان، جس پہ بہت سارے کرکٹرز کے بیان آئے بھائی صاحب، میں شاہد آفریدی کا ایک بیان سن رہا تھا، اس بندے نے کہا کہ بھائی صاحب جب ان کو کھیلنا ہی نہیں تھا تو یہ انہوں نے پہلے کیوں نہیں بولا؟ مطلب جب یہ یہاں آئے، یہاں پر ہم نے پریکٹس بھی کی، سمجھ رہے ہو، یہاں پر ہم نے گراؤنڈ میں پریکٹس بھی کی، لیکن اہم موقع پر، اہم وقت پر انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کھیلیں گے۔ اگر ان کو کوئی ہم سے نہیں کھیلنا تھا تو ہم ویلکم کرتے تھے ڈیسیجن کو ان کے، لیکن یہ میچ سے پہلے یا 1 2 دن 3 دن 4 دن پہلے ان کو بولنا تھا اتھارٹیز کو، لیکن انہوں نے اہم وقت پر، جسے کہتے ہیں منہ پھیرنا، تو بھائی صاحب انہوں نے اہم وقت پر منہ پھیر لیا۔ اس میں پھر وہ شاہد آفریدی نے پھر اس رپورٹر نے کہا کہ بھائی صاحب یہ انڈین پلیئرز کا ایگو ہے شاید، تو اس لیے انہوں نے نہیں کھیلا۔ تو بھائی صاحب اس میں تو بہت ہی عجیب جواب دیا شاہد آفریدی نے، ایگو کے لیے شکلیں بھی ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر تو میں کچھ سوچ ہی نہیں پایا کہ اس کا مطلب کیا تھا۔ پھر میں نے سوچا بھائی صاحب یہ تو کچھ اور ہی بول رہا ہے، ایگو کے لیے ویسی شکلیں بھی ہونی چاہیے، دیٹ مینس بھائی صاحب ہمارے پلیئرز نکمے ہیں، نکارے ہیں، بدصورت ہے۔ تو چلو بھائی صاحب ہم نے مانا شاہد آفریدی ایک اچھا پلیئر ہے، وہ ایک ہینڈسم ہے، لیکن بھائی صاحب ہمارے ہربچن میں کون سی کمی ہے؟ ہمارے یوسف پٹھان میں کون سی کمی ہے؟ شیکھر دھون میں کون سی کمی ہے؟ تو بھائی صاحب یہ بہت برا لفظ استعمال کیا شاہد آفریدی نے، اور بھائی صاحب پھر اس نے یہ بھی بولا کہ ایک بیڈ ایگ، ایک گندا انڈا، سمجھ رہے ہو آپ؟ اس نے کہا کہ ایک بندے کی وجہ سے انہوں نے پھر کہا کہ ہم نہیں کھیلیں گے، اس نے اس کو نام دیا بیڈ ایگ۔ تو بھائی صاحب کچھ ڈفرینٹ ہی لینگویج یوز کر رہا تھا شاہد آفریدی بھائی صاحب، لیکن ہمارے پلیئرز ابھی تک انہوں نے کچھ کہا نہیں ہے، ابھی تک ان کے کچھ بیانز نہیں آئے ہیں۔
भाई साहब जब उनके भी कुछ बयान आएंगे तो फिर हम आपको वो भी बताएंगे, तो फिर हम आपको वो भी बताएंगे। और भाई साहब शाहिद अफरीदी बहुत तपा हुआ है भाई साहब, वो इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़ दे रहा है और कहता है कि भाई साहब इन्होंने अपने मुल्क को एम्बेरसमेंट का फील कराया है इन्होंने। और भाई साहब एक क्रिकेट के ज़रिए हम एक प्यार मोहब्बत फैलाना चाहते थे, हमारे बीच पहले भी बहुत हालात ख़राब थे, फिर क्रिकेट ने हमारे बीच प्यार मोहब्बत फैलाया। तो भाई साहब इन्होंने अपने मुल्क को एम्बैरस किया है। तो ये शाहिद अफरीदी का कहना है। भाई साहब मेरा ओपिनियन सिंपल, इन्होंने नहीं खेला, ना एशिया कप खेलो, ना T20 वर्ल्ड कप खेलो, कोई मैच ही मत खेलो पाकिस्तान के साथ। भाई साहब उसे कहते हैं भाई साहब क्या कहते हैं इसको, बाइकआउट करना। तो भाई साहब ना ये ICC रिकॉग्नाइज्ड लीग है भाई साहब, ऐसी ही पैसे के लिए चल रही है ये लीग। अगर आप ICC के इवेंट्स में बाइकआउट करोगे या ACC के इवेंट्स में, तब में हम माने भाई, तब हम माने कि इंडिया में दम है। वैसे अगर हम देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि बाइकआउट होने वाला है, ना एशिया कप में ना ICC इवेंट्स में। तो भाई साहब ये तो अब इन्होंने किया, तो भाई साहब इसका प्रेशर, इसका इम्पैक्ट आगे भी जा सकता है, समझ रहे हैं आप। और भाई साहब ICC की मीटिंग जो चल रही है, चल रही है, समझ रहे हैं आप। तो भाई साहब उसमें जो CL चैम्पियंस लीग, समझ रहे हो आप, जो चैम्पियंस क्लब जिसमें पहले भी अगर आपको याद होगा IPL की टीमें होती थी, इंग्लैंड की लीग की टीमें होती थी, PSL की टीम होती थी, कैरेबियन, मतलब इन सब सारे मुल्कों की जो उनकी लीग है, उसका एक एक टीम, उसकी उन लीगों का एक एक टीम होता था, और भाई साहब उसे चैम्पियंस लीग कहा जाता था। तो अब ये फैसला किया जाने वाला है, अभी तक नहीं किया गया है कि भाई साहब उसको अंडर ICC किया जाए, मतलब उसे फिर ICC यूज़ मतलब हैंडल करेगा, और फिर कैसे उसको यूज़ करना तो वो ICC देखेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये, शायद IPL की 3 टीमें इसमें आ सकती है भाई साहब, 3 टीमें IPL की आ सकती है, 2 इंग्लैंड की आ सकती है। मतलब कहा जा रहा है कि भाई साहब पाकिस्तान का कोई भी लीग, पाकिस्तान का कोई टीम नहीं होगा, पाकिस्तान की जो लीग है PSL, उसका कोई टीम ही नहीं होगा, क्योंकि जो इन्होंने मीटिंग बुलाई थी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने की, उस पर हम बात करेंगे। इसी दोबारा हम शुरू करते हैं। तो ऐसा पाकिस्तान के ना CEO ना PCB चेयरमैन कोई मीटिंग अटेंड करने ही नहीं गया था। तो भाई साहब मुझे लगता है कि पाकिस्तान को नहीं रखा जाएगा इसमें, कुछ यही कैरेबियन, बांग्लादेश, श्रीलंका की कुछ टीमें, और भाई साहब फिर बिग बैश की 2, इंग्लैंड की 2, और IPL के अकेले 4 या 3 टीमें हो सकती है। लेकिन अभी तक कुछ कन्फर्मेशन नहीं हुई है भाई साहब, अभी तक ये न्यूज़ आ रही है। तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।